میں ابھی امارت شریعہ میں ہوں اور میرے ساتھ ابھی ہیں قاضی وسیع صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 مارچ سے امارت شریعہ کا ماحول کافی گرم ہے اور اس سلسلے میں کافی باتیں آئی ہیں، لیکن کسی بھی بات میں کوئی آتھینٹسٹی نظر نہیں آئی ہے اب تک کہ میڈیا میں ہو یا سوشل میڈیا میں ہو۔ شاید آپ یہ پہلا انٹرویو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ ایک آتھرائزڈ پرسن سے ہماری بات چیت سن رہے ہیں۔ قاضی صاحب، یہ جیسا کہ پتہ چلا کہ اس کی بنیاد میں جو نتیش کمار کی دعوت افطار کا بائیکاٹ کیا گیا ہے وہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، نتیش کمار جی کے دعوت افطار کا جو بائیکاٹ ہوا ہے وہ آل انڈیا مسلم اسلح بورڈ کی تجویز پر ہوا ہے، اور صرف امارت شریعہ ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام معتبر اور مقتدر ملی جماعتوں نے ایک ساتھ کیا ہے۔ اور ان کے اس بائیکاٹ کا مقصد کوئی ہمارا یہ نہیں کہ ہمارے ادارے کا کوئی معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی لاکھوں ایکڑ زمین جو وقف کی پراپرٹیز ہے اس کا مسئلہ ہے، چونکہ وہ چابی نتیش جی کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ جو مدعا ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ اس سے حمایت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ہمارا کام بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا حق ہے، آئینی دستوری حق ہے، اور ہم لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے کہ آپ ادھر ہماری گردن کاٹ رہے ہو اور ادھر ہم کو آپ رسگلہ کھلا رہے ہو۔ یہ دوہری پالیسی تو چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تماشا بیچ میں کیوں ہو گیا؟ یہ تماشا تو یہ سوال تو ان لوگوں سے کرنا چاہیے تھا جو تماشا کرنے والے۔ ہم تو اپنی جگہ میں ادارے میں بیٹھے، ہمارا سارا کام پیسفل چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 18 رمضان سے 10 شوال تک ہمارے ہاں چھٹی ہے، یہ لمبی چھٹی ہوتی ہے۔ ہم لوگ 2-4 لوگ رکے ہوئے ہیں ذمہ داران چاند کے اعلان کے لیے۔ ہمیں بھی آج شام میں جانا تھا، دفتر بند ہے، اور پھر دفتر بند ہونے کے باوجود اس انداز میں لوگوں کا آنا اور اس میں بعض ایسے سیاسی چہرے کی اگوائی کرنا جن کا تعلق ایک خاص پارٹی سے ہے، کہیں نہ کہیں سنکیت تو ہے، لوگ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی کے شہ پہ ہو رہا ہے۔ تو سمجھنے والی بات ہے، سمجھانا بہت مشکل ہے لیکن سمجھ لینے میں دشواری نہیں ہے۔ کیا یہ جس طرح سے دعوت افطار کا بائیکاٹ ہوا، عید پر بھی کچھ ایسا آپ لوگ پروگرام بنانے عید والے پر تھے؟ کوئی پروگرام ہم لوگ بنانے والے تھے یا نہیں؟ آل انڈیا مسلم اسلح بورڈ کی تجویز آئے گی، ملی جماعتوں کی تجویز آئے گی، تو جو تجویز آئے گی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چند فورس کو بھیج دینے کی وجہ سے اور چند لوگوں کے ہاں 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 کر کے آ جانے کی وجہ سے ہم اپنے موقف سے ٹل جائیں۔ یاد رکھیے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اور پورے بھارت ورش کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، چاہے امارت شریعہ ہو، چاہے جمعیت علماء ہو، چاہے آل انڈیا مسلم اسلح بورڈ ہو یا جماعت اسلامی ہو۔ اگر اس کو کوئی توڑنے کی یا کمزور کرنے کی سازش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملت کا گنہگار ہوگا اور قوم اسے معاف نہیں کرے گی۔ تو جس طرح سے 29 مارچ کو یہاں ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملی اتحاد کو توڑنے کی سازش ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ملی اتحاد کا نظارہ آپ نے دیکھا کہ بہار سرکار سے لے کے بھارت سرکار تک اور یہاں سے لے کر اور آندھرا تک ہلچل ہے پورے دیش میں، کون انکار کر سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے۔ ان لوگوں سے ہم نے بات کی ہے، ان لوگوں نے 2 چیزوں پر اپنی بات رکھی۔ ایک تو یہ کہا کہ یہاں مالی معاملات میں دیکھیے ہمارے یہاں جو میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ 2 باتیں کرنے دیکھیں، ہمارے آڈینس بھی سن رہے اس چیز کو۔ 2 معاملوں کہا، ایک تو یہ کہ مالی معاملات میں خرد برد ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ امیر شریعت کو ہٹانا چاہ رہے تھے۔ ان دونوں پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، جہاں تک پہلی بات مالی معاملات میں خرد برد ہو رہا تھا، آپ آج دیکھ لیجئے کہ امارت شریعہ کا جو بیت المال ہے اس کو آپریٹ کرتا ہے ناظم امارت شریعہ، یعنی کہ جنرل سیکریٹری، ہم لوگ ناظم کہتے ہیں، وہ آپریٹ کرتا ہے، یا جو ایکٹنگ ہو، قائم مقام ہو، کارواک سچیو ہو، وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے۔ اوکے، نہ امیر کا چیک پہ سائن ہوتا ہے، نہ امیر کا کہیں اکاؤنٹ میں نام ہوتا ہے، یہ ناظم اور انچارج بیت المال۔
تو یہ جواب تو ان کو دینا ہوگا، اور یہ سوال ان سے آپ کو کرنا ہوگا جو کل تک ناظم تھے، یا پچھلے 20 سالوں 25 سالوں سے ناظم تھے، یا ابھی 1 مہینہ قبل تک ناظم تھے، کہ مالی خرد برد ہوا تو ان کے دور نظامت میں ہوا. اس کا جواب ظاہر ہے کہ ان کو دینا ہوگا. ابھی جو قائم مقام بنے ہیں ان کو تو 25 دن ہوا بنے ہوئے. آپ 25 دن کا آئینے کی طرح دیکھ لیجیے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک شاخسانہ ہے گمراہ کرنے کا. دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بیت المال میں کوئی رقم داخل ہونے کے بعد 1 روپے بھی نکالنے کے لیے 4 ٹیبل سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے درخواست دینی پڑتی ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے انوشنسا کرانا پڑتا ہے، پھر ناظم سے منظوری لینی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر بیت المال والے اس کو ریلیز کرتے ہیں، اور پھر اسی پروسیس سے حساب پیش کرنا ہے. تو بیت المال کے نظام سے یا اکاؤنٹنسی سے جو لوگ واقف ہیں انہیں پورا پتا ہے کہ یہ کیسے آپریٹ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خرد برد ہوا تو بھئی آپ ناظم آپ جواب دو گے. اقتدار میں جو رہے گا، جس کے پاس بیت المال کی کنجی ہوگی، جو آپریٹ کرے گا، ناظم منظور کرتے ہیں وہ جواب دے. اب اگر اس پر الزام لگا رہے ہیں، کل جو لوگ آئے تھے، چاہے وہ جناب مولانا شبلی صاحب ہو، چاہے مولانا انیس الرحمان صاحب ہو، اتفاق سے دونوں ہی ناظم رہ چکے ہیں. ایک تو لمبے عرصے تک رہے اور دوسرے صاحب 5-7 سال تک ناظم رہے. ناظم کا مطلب کاروبار قائم مقام رہے، ناظم کا پورا کام دیکھ رہے تھے. اس لیے اشفاق کریم صاحب کا یا فلاں صاحب کا یا فلاں صاحب کا یہ سوال اٹھانا کہ خرد برد ہو رہا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ اور آپ تو اس کے ممبر ہیں، کیوں نہیں آ کے پوچھا کہ خرد برد کیسے ہو رہا، کہاں ہو رہا؟ آج آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بھی رمضان میں، وہ بھی چھٹی کے دنوں میں، وہ بھی جب کہ چاند کا اعلان ہمیں کرنا ہے. اگر کوئی بات تھی تو آپ امیر رشید سے بیٹھ کے کرتے، اطمینان سے کرتے، آفس کھلتی تو کرتے. ہر آدمی کو بات کرنے کا حق ہے، پوچھنے کا حق ہے، آپ کرتے. وہ طریقہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا پلاننگ ہے اور کیا سازش ہے، صرف اور صرف ادارے کو کمزور کرنے. اب آ رہا کہ کرسی کی لڑائی کی بات لوگ کر رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ ادارہ ہی کمزور ہوگا. تو جہاں تک شبلی القاسمی صاحب کی بات ہے تو وہ 4 سال تک یہاں رہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے جانچ کی، جیسا کہ لیٹر ہم نے دیکھا ہے. تو یہ 4 سال میں آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلا تھا کہ بھائی یہ کیا بات معاملہ تو ہے؟ وہ لوگ کہیں گے نا جو بیت المال پہ خرد برد کی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام میں ٹرانسپیرنسی ہے، نہیں، آپ نے بھی تو ہٹایا ان کو، شفافیت ہے. آپ لوگوں نے ہٹایا ان یہ کو. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں وجہ سے ہٹایا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. بھائی ان کو ایک پد پہ رکھا گیا قائم مقام پر، آج ہم کو بھی قائم مقام پہ رکھ سکتے ہیں. تو اس پد سے ہٹانا مطلب اس کوئی کا مستقل ناظم تو نہیں تھے. مطلب خود برد سے اس ظاہر ہے کہ وہ ہٹانے کا بھائی وہ تو کوئی اعلیٰ معاملہ نہیں ہے. کمان کا ہے کہ جب جو ضرورت محسوس کرے، قائم مقام ناظم مختلف بدلتے رہتے. ان کو ناظم تو نہیں بنا دیا گیا تھا، آلریڈی نائب ناظم وہ کل تک موجود تھے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اور قائم مقام کے پوسٹ پر کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم کوئی بنایا جا سکتا مطلب ہے. آپ کے ہٹانے کا معاملہ ان کے کسی کیریکٹر یا کسی الزام سے نہیں ہے. دیکھیے یہ ہم ابھی اس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے کہ کس وجہ سے ہٹایا گیا. یہ دفتر کا اپنا معاملہ ہے. اچھا، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے عزت و آبرو پر انگشت کشائی ہو اور یہ ہو. کیوں ہٹایا گیا؟ یہ دفتر کا اپنا داخلی ہر ادارے کی اپنا کچھ سیکرٹ سسٹم ہوتا ہے. ہم اس کو میڈیا میں عام تو نہیں کرنا چاہتے، کیا ہے نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ ہمیں اس پوسٹ پہ رکھا گیا ہے، اب ہم دوسرے کو رکھا گیا، تیسرے کو رکھا گیا. وہ ہماری جاگیر تو نہیں کہ ہم اس پہ بنے رہیں گے. انیس الرحمان قاسمی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ امیر شریعت ہیں. کیا آپ انہی سے کہیں؟ پوچھئے کہ امیر شریعت بننے کا پروسیس کیا ہوتا ہے. جس ٹرسٹ کا اور ٹرسٹ ڈیڈ کا ریفرنس دے رہے ہیں آپ لوگ بھی پڑھیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے اس کو چھپا رکھا ہے. اس کے دفعہ نمبر 12 کو پڑھیے، دفعہ نمبر 13 کو پڑھیے، دفعہ نمبر 14 کو پڑھیے، دفعہ نمبر 15 کو پڑھیے. یہ طے ہے کہ امیر منتخب کرنے اور امیر کو معزول کرنے اور جن وجوہات سے امیر کو معزول کیا جائے، یہ سارے اختیارات ارباب حل و عقد کو ہے. ایک باڈی ہے یہ جو امیر چنتی ہے، اور امیر کو معزول بھی یہی باڈی کرے گی. اس کی تعداد 851 ہے. ٹرسٹیوں کو امیر چننے کا اگر اختیار ہوتا تو پھر کاہے کو ارباب حل و عقد کی کمیٹی تشکیل پاتی اور پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سے
851 ممبر کیا ہوتا ہے, ان کا فنکشن کیا ہے؟ پھر ارباب حل و عقد کا کیا فنکشن ہوگا؟ اگر ٹرسٹی امیر چن لیں گے, ہٹا لیں گے, پھر ارباب حل و عقد کو ختم کیجیے آپ. کیا اس کو کوئی کہے گا؟ سمجھیے, یہ سوال تو آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ صاحب امیر کے چننے کا سسٹم کیا ہے, فنکشن کیا ہے. وہ امیر شریعت کی شہریت اور ان کے عالم ہونے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. دیکھیے, عالم ہونے پر تو سوال بہت اٹھائے گئے اور وہ امیر منتخب بھی ہو گئے, اور امیر منتخب ہو گئے تو ظاہر ہے کہ تمام شرائط کے ساتھ, اور جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان کا بھی دستخط موجود ہے کہ امیر منتخب ہوئے. دیکھ لیجیے, ان کا بھی دستخط موجود ہے کہ امیر منتخب ہو گئے. اب رہا سوال شہریت کا, تو شہریت کا مسئلہ تو اب کس نے کہا کہ فلاں جگہ کی شہریت ہوگی اور فلاں نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. یہ ایک معاملہ ہے جو مسلم فیصلہ بورڈ نے بھی ابھی اس کو کلیئر نہیں کیا ہے کہ وہ ممبر نہیں ہیں یا ان کو ہٹا دیا گیا. کوئی لیٹر دکھلائی, ہمارے علم میں تو نہیں. کسی چیز کو موقوف کرنا, اس کو معدوم کرنے کی دلیل نہیں. اشفاق کریم نے کہا ہے کہ آپ لوگ آر جے ڈی کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. ایک بات سمجھیے, آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں, بدھی جیوی ہیں, ہمیشہ دباؤ رولنگ پارٹی کا. حزب اختلاف کا کیا دباؤ ہوگا, اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ تو دباؤ تو ان کا ہے, ہونا چاہیے ہمارا شریعہ پر. اور کیا الٹا نہیں جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے سانٹ گاٹ کر کے ادارے کو توڑنے کی 2-2 سو فورس, کیا یہاں کوئی دہشت گرد ہے؟ آپ اس انداز میں ادارے کو بدنام کر رہے ہیں, یہ سوچنے کی وہ کہتے ہیں کہ فورس امارت شریعہ نے بلوایا. امارت شریعہ ان کے دستخط کے ساتھ جو لیٹر موجود ہے ڈی ایم نے جو بھیجا, دیکھ لیجیے آپ کن کا دستخط ہے, اور ایک جو اس کا میمو نمبر ہے وہ دیکھ لیجیے, جانچ کر لیجیے کہ امارت شریعہ کا جو میمو نمبر ہے اور جو دیا گیا ہے وہ 60 نمبر کیا ہے, وہ تو جانچنے کے. عوام میں بہرحال عوام میں میں تعصب یہ پیدا ہو گیا ہے. میں یہی کہوں گا کہ عوام حق کا ساتھ دے. امارت شریعہ یہ بزرگوں کی امانت ہے, ملت کے لیے اثاثہ ہے, بلا اختلاف مسلک و مشرق, بلا اختلاف ذات و برادری. اس کی خدمات 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہیں, اس لیے ادارے کے تحفظ کو اولین ترجیح دیں. لوگ اپنے مفاد کو قربان کر کے ادارے کے مفاد کو ترجیح دیں, تب جا کر ہماری قوم بھی درست رہے گی اور ہمارا ادارہ بھی درست رہے گا. اگر اپنے مفاد کے لیے ادارے کو روننا چاہیں گے تو یہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی, اور شاید خود ہمارے ضمیر پر یہ بہت بڑا بوجھ ہو. تو وقف ترمیمی بل کو لے کر جو آپ لوگ کی دھار ہے وہ جاری رہے گی. آپ سمجھ کیا رہے ہیں اس کو؟ دھار جاری رہنے کا مطلب, حکومت اگر اپنے موقف سے نہیں ہٹتی ہے تو لڑائی قانون اور ضابطے کے دائرے میں جو آئینی حق ہے اس دائرے میں چلے گی. ہم کبھی بھی ایگریسو ہو کر بدامنی نہیں پھیلائیں گے. امن کے ساتھ پرامن احتجاج کا سلسلہ جو ہمارے بزرگان اور انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ اور تمام ملی جماعتیں اور خانقاہیں طے کریں گی, ہم ان کے پابند عہد ہیں اس بات پر کہ امت کا اکثر طبقہ کبھی بھی گمراہی اور ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتا. اس بات کا ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے. مجھے ابھی ماننیہ نتیش کمار جی سے یہ آشا ہے ہم لوگوں کو کہ وہ وچار ومرش ضرور کریں گے. وہ بدھی جیوی آدمی ہے اور سیاست میں لمبے ہاتھ ہیں ان کے, اور ان کی ایک سیکولر چھوی رہی ہے. ہمیں آشا کرتے ہیں ہم کہ ابھی ٹائم ہے, وہ ضرور اس پر وچار ومرش کریں گے اور اپنا سمرتھن واپس لیں گے. ہم لوگوں کو پوری امید ہے. یہ تھے قاضی صاحب امارت شریعہ کے. انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ اس پورے معاملے کو پولٹیکلائز کر دیا گیا ہے, اور اس معاملے سے جہاں تک کہ سیاست کی بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جے ڈی یو سے کوئی معاملہ ہے اور نہ ہی آر جے ڈی سے کوئی معاملہ ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اور آگے کس طرح سے بڑھتا ہے. ہمارے ساتھی سمیع احمد کے ساتھ میں سید جاوید حسن, بہار لوک سنواد, پٹنہ.